بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب زہرا تھا۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ بعثت سے 5 برس پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر جب ہو رہی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نبوت سے تقریباً 1 سال بیشتر پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ جب 18 سال 5 مہینے کی ہوئی تو ذی الحج 2 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت علی نے جب درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی دریافت کی۔ وہ چپ رہیں۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور وہ حتمیہ ذرہ کیا ہوئی؟ جنگ بدر میں ہاتھ آئی تھی۔ عرض کی وہ تو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس وہ کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اس کو 480 درہم پر فروخت کیا اور قمیص اور قیمت لا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈال دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بازار سے خوشبو لائیں۔ ذرہ کے سوا اور جو کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرمایہ تھا وہ ایک بھیڑ کی کھال اور ایک بوسیدہ یمنی چادر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب سرمایہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہتے تھے۔ شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ گھر الگ کر لیں۔ حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعدد مکانات تھے جن میں سے وہ کئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر کر چکے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہی میں سے کوئی مکان دلوا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں تک؟ اب ان سے کہتے شرم آتی ہے۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو دوڑے آئے کہ حضور میں اور میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے۔ خدا کی قسم میرا جو مکان آپ لے لیتے ہیں مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس رہ جائے۔ غرض انہوں نے اپنا ایک مکان خالی کر دیا۔ حضرت فاطمہ اس میں چلی گئی۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عالم کو جو جہیز دیا وہ بن کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس کے اندر روئی کے بجائے کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، 2 مٹی کے گھڑے، ایک مشک اور 2 چکیاں۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہی 2 چیزیں عمر بھر ان کی رونق رہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب نئے گھر میں چلی گئیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر آئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے اور بازوؤں پر چڑھ، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ وہ شرم سے لڑکھڑاتی آئیں، ان پر بھی چھڑکا اور فرمایا میں نے اپنے خاندان میں بہتر شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ بخاری طبقات اس سال جیم 8۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مشہور روایت کے مطابق 29 سال کی تھی کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین اولاد میں سے تھی اور اب صرف وہی باقی رہ گئی تھی، اس لیے ان کو صدمہ بھی اوروں سے زیادہ ہوا۔ وفات سے پہلے ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا۔ تشریف لائیں تو ان سے کچھ کان میں باتیں کی، وہ رونے لگی، پھر بلا کر کچھ کان میں کہا تو ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دریافت کیا تو کہا پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں انتقال کروں گا۔ جب میں رونے لگی تو فرمایا میرے خاندان میں سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، تو ہنسنے لگی۔ صحیح بخاری۔ وفات سے پہلے جب بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ دیکھ کر بولی واہ کرب ابا، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ جب تک زندہ رہی کبھی تبسم نہ فرمایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کو 6 ماہ گزرے تھے
کہ رمضان 11 میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وفات پائی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی پوری ہوئی۔ یہ منگل کا دن تھا اور رمضان کی 30 تاریخ تھی۔ اس وقت ان کا سن 29 سال کا تھا۔ بعض روایتوں میں تاریخ وفات پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تجہیز و تکفین میں خاص جدت کی گئی۔ عورتوں کے جنازوں پر جو آج کل پردہ لگانے کا دستور ہے اس کی ابتدا انہی سے ہوئی۔ اس سے بیشتر عورت اور مرد سب کا جنازہ کھلا ہوا جاتا تھا۔ چونکہ حضرت فاطمہ کے مزاج میں انتہائی حیا و شرم تھی، اس لیے انہوں نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وصیت کی تھی کہ کھلے جنازے میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے، جس کو میں ناپسند کرتی ہوں۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، جگر گوشہ رسول، میں نے حبش میں ایک طریقہ دیکھا ہے، آپ کہیں تو اس کو پیش کروں۔ یہ کہہ کر خرمے کی چند شاخیں منگوائی اور ان پر کپڑا تانا، جس سے پردے کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ بھی اسی طریقے سے اٹھایا گیا۔ اسد الغابری 524۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کے متعلق سخت اختلاف ہے۔ بعضوں کا خیال ہے کہ وہ بقیع میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے پاس مدفون ہے۔ ابن زبالہ نے یہی لکھا ہے اور مورخ مسعودی نے بھی اسی قسم کی تصریح کی ہے۔ مورخ موصوف نے 332 ہجری میں بقیع کی ایک قبر پر ایک کتبہ لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ یہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر ہے، لیکن طبقات کی متعدد روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دارالعقیل کے ایک گوشے میں مدفون ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 5 اولادیں ہوئی: حسن، حسین، محسن، ام کلثوم، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ محسن نے بچپن ہی میں انتقال کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہم واقعات کے لحاظ سے تاریخ میں مشہور ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے نہایت محبت تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل باقی رہی۔